سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کو 2000 سواروں کا دستہ دے کر حکم دیا کہ وہ ہر وقت گشت کر کے دیکھ بھال کرتے رہیں، اور اگر کسی دروازے سے رومی نکل کر مسلمان جیش پر حملہ کریں تو ان کی مدد کریں۔ رومی فوج کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے، مگر یہ ہدایت بھی کی اگر یہ شہری لوگ کہیں جانا چاہیں تو رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ محاصرے کو 3 ہفتے گزر گئے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ہرقل نے 12,000 فوجی دستے کے ساتھ سامان کی رسائی دمشق روانہ کی۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو جب ہرقل کی کمک کے متعلق ان کے خبریوں نے بتایا، آپ نے 5,000 سواروں کا جیش برہنہ مرد کارزار یعنی سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت الیال کی طرف بھیجا اور جلد بازی سے اعتراض کرنے کی ہدایت کی، مگر سیدنا زرار رضی اللہ عنہ احتیاط بہت کم ہی کرتے تھے۔ سیدنا رفع رضی اللہ عنہ کو بطور نائب سالار ان کے ہمراہ بھیجا۔ بیت الیال کے مقام پر سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کے 5,000 لشکری ہرقل کی 12,000 منظم فوج سے بڑھ گئے۔ نیم برہنہ مرد کارزار نے تمام احتیاطی تدابیر کو بلا تاب لا کر دشمن کی فوج میں دور تک اندر چلے گئے۔ سیدنا زرار رضی اللہ عنہ کا دایاں بازو دشمن کے تیروں سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ رومیوں نے ان کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور انہیں گرفتار کر کے اس لشکر کے عقب میں پہنچا دیا۔ سیدنا رافع رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے بڑی شدت سے حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر سیدنا رافع رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو تمام حالات سے مطلع کیا۔ اب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کا یہ وقت بڑا نازک تھا۔ اگر وہ سیدنا رافع رضی اللہ عنہ کی طرف کمک بھیجتے ہیں تو رومی دمشق کا محاصرہ کسی بھی وقت توڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اگر سیدنا رافع کی طرف کمک نہیں بھیجتے ہیں تو رومی لشکر سیدنا رافع رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مسمار کر کے دمشق پہنچ سکتا ہے۔ آخر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی دور اندیشی سے خود بیت الیال کی طرف پہنچنے کا فیصلہ کیا، مگر اس طریقے سے کہ دمشق کے محاصرے کو ان کی غیر حاضری کا علم نہ ہو سکے۔